اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر ہمیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دعا مانگو، مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا قبول کرو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں۔ کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دیں، دو لفظ میٹھے بول کے، لہجے مسکراہٹیں الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو اسی پل اجر مل جائے۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا، سکون دو گے تو سکون ملے گا۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے، ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو وہاں پر وہ بہتر عطا کرتا ہے۔ میں اللہ سے کہتی ہوں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، بہت بری چیز ہوتی ہے محتاجی۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرتا ہے، مگر جب اللہ کا طے کیا وقت ہوتا ہے
جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، تو وہ ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جب بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تب اللہ کہتا ہے، تم میرا شکر کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ شکر کرو گے، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں، مشکلات زندگانی کا حصہ ہیں، ان میں اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے۔ کوئی مشکل آئی، الحمدللہ کہیں۔ کسی نے کچھ کہا، الحمدللہ کہیں۔ اپنی زبان کو شکر، الحمدللہ سے تر رکھیں۔ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا، پھر تم بس طے کر لو، زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہر بیماری پہ، ہر نقصان پہ، ہر آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جس پہ لگے آپ اللہ سے شکوہ کرو گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا بہت ہوتا تھا۔ آج کوئی دوست ہمیں کہے، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا وہ دوست ہمارے دکھ درد دور کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اور میرے پیارے اللہ، جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ سب سے، مجھ سے، کہ غم نہ کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کیوں یہ فکر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے؟ لوگوں کے کہے پہ یقین ہے جو کل کو بدل جائیں گے، مگر اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی پوسٹ والا بندہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ میسج کر دو، اس کے پاس وقت نہیں ہونا۔ اللہ کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے باعث سکون ہے، پھر دنیا کے غموں کی کیا اوقات۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قسم کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں وہاں سے کبھی نا امید نہیں لوٹائے جائیں گے۔ وہاں اللہ کے در پر آنسو سمجھنے والی ذات ہے، زخموں کو مرہم لگانے والی ذات کا در ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو اپنے زخم کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح بے چینی کی گرد میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح زخموں سے چور پڑی ہے۔ آج روح کے زخم بھی سلگ رہے ہیں کہ ان کی تپش بے چینی کو بڑھا رہی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔
جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو، یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے اور ہمیں بھول جائے گا کہ ہماری انگلی پہ چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے رحم کی، تو آپ سوچیں کہ جس رب کو آپ کی اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی اتنی پرواہ ہے، اس رب کو کیا آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ میرے بندے، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف اور پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کن کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، اللہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کچھ چیزیں مال سے، کچھ اختیار سے اور کچھ کوشش سے ملتی ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے خوفی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے سے ملتی ہے۔ جو اللہ کو رازق مانے گا
وہ بھوک کے خوف میں کیوں مبتلا ہوگا؟ اور اللہ نے اسی خوف سے بچانے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ شیطان بھوک کا خوف ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے۔ غربت کا خوف لوگوں کو بے حال کر دیتا ہے اور پھر ان پر غربت آ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غربت کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ خوف نے ایسی انرجی پیدا کی کہ غربت کے اسباب بن گئے، جبکہ اس خوف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسباب ٹل جاتے، کشادگی کے اسباب پیدا ہوتے۔ اسی لیے وسوسوں اور اندیشوں سے بچانے کے لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ خوف ہمیں مار ڈالیں گے۔ پورے دل اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ ہر خوف کو نکال باہر کریں کہ جو اللہ کو ولی یعنی دوست مانے گا، وہ اپنے تنہا رہ جانے کے خوف میں کیوں گھرے گا؟ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا واحد کارساز اور دوست ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی ہر صفت پر غور و فکر کر کے اس پر کامل ایمان نہیں لے آتے، ہم کسی نہ کسی خوف کا شکار ضرور رہیں گے۔ سنو، ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے، کیونکہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا غم؟ تم اللہ کو بھول سکتے ہو، مگر وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے تم اپنی نادانیوں میں اللہ سے دور چلے جاؤ، مگر آزمائش میں سیدھا اس رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ گی۔ وہ اللہ تب بھی تم سے اپنی محبت کم نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری آزمائش میں تمہارے دل کا سکون بن کر تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے تم تکلیف میں اللہ سے مایوس ہو جاؤ، مگر وہ رب تمہاری مایوسی کو راحت میں بدلنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ہو سکتا ہے جن دعاؤں کے حصول میں تم تڑپ رہے ہو، وہ تڑپ ہی تمہاری محبت کا سکون بن جائے۔ بات تو ساری تمہارے رب کے کن فرمانے کی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا، ہر چیز تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں ملے گی۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ دعائیں 7 آسمانوں تک جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب سب سو رہے ہوں اور تم اپنے رب سے گفتگو کرو
تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ تمہارا کیا جانے والا ایک سجدہ تمہیں اپنی منزل کے اور قریب تر کر دیتا ہے۔ کیا پتہ تم اپنی منزل سے صرف کچھ سجدوں کی وجہ سے دور ہو؟ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات میں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اس اللہ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندوں کا، تو مانگو اس سے، وہ نوازے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر لمحے میں سنتا ہے۔ جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے قرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہ کیوں تم ایک انسان سے مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین کیوں ایک انسان پر کرتے ہو؟ جس محبت کا حقدار اللہ ہے، وہ ایک انسان کو دے کر پھر کیوں شکوے کرتے ہو نصیب کا؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، باقی سب راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو اور نہ کسی سے کوئی چیز مانگو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو صرف اللہ ہے، معجزات کا بھی اور عطا کا بھی۔ زندگی تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں، تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے، تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، کیونکہ ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا کبھی درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔
کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھے اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ آپ کس کی محبت میں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو آپ کی محبت لا حاصل ہو جاتی ہے اور آپ تھک ہار کر واپس آتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دنیا ہی ختم ہو گئی، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تھامے گا نہیں، تب بھی اللہ آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے، اور ساری باتیں فیاکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ تم اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف کبھی نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کی ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے آنسوؤں اور تڑپ کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اپنا کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیاکون کا مالک تمہاری زندگی میں ایسی خوشیوں کی بہار لائے گا
کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو سنو، آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا۔ میرے رب نے اختتام بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ ہمارا مقدر ہماری زندگی نہیں بناتا، بلکہ ہمارا توکل ہماری زندگی بناتا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل کر رہے گا۔ آپ صبر کریں، بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئیں اور جو بن بولے کی گئیں وہ ساری دعائیں سن لی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے جو لوگ مجھے کامنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ہم اداس ہیں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہے کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب ہم ہمت ہار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس صبر کو اب مختصر کر دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے جو تیرے کن کے انتظار میں ہیں، آمین۔ آپ لوگ بھی میری دعاؤں پر کامنٹ میں آمین ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ۔